السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ گزشتہ محفل میں اذان و اقامت کے متعلق ہمارے سوالات ہوئے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اذان و اقامت کے پہلے درود مبارکہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں وضاحت کر دی گئی تھی کہ اگر جمعہ کے دن کا معاملہ گئے، جمعہ کی نماز کا معاملہ گئے، تو جمعہ کی نماز کے حوالے سے تو یہی کہا جائے گا کہ اذان سے پہلے اور اقامت سے پہلے درود پاک نہ پڑھا جائے، یہی مناسب گئے۔ جمعہ کے علاوہ باقی دنوں کی نماز، جمعہ میں بھی اذان ثانی کا خاص طور سے معاملہ گئے، جو پہلی اذان کہی جاتی گئے اس میں درود پاک اگر کوئی پڑھنا چاہتا گئے تو کوئی حرج نہیں گئے، پڑھ سکتا گئے، بہتر اور مستحب گئے۔ جمعہ کی اذان ثانی کے علاوہ باقی نمازوں کی جو اذان ہوتی گئے، ان اذانوں سے پہلے ایسے ہی باقی نمازوں کے لیے جو اقامت کہی جاتی گئے، ان اقامتوں سے پہلے اگر کوئی درود پاک پڑھنا چاہتا گئے پڑھ سکتا گئے، کوئی حرج نہیں گئے۔ کوئی نہیں بھی پڑھتا گئے تو اس صورت میں بھی ایسا نہیں گئے کہ اذان اور اقامت صحیح نہیں ہوگی، دونوں صورتیں صحیح گئے۔ اچھی نیت کے ساتھ اگر درود پاک پڑھا جائے تو اس میں بہرحال ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جی حضور، ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اقامت میں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اور حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، کیا ان دونوں کلموں کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ ملا کر کے پڑھنے کی اجازت نہیں رہے گی، بیچ میں جو ملا کر کے پڑھتے ہیں ضمہ کے ساتھ تو اس کی ہرگز اجازت نہیں گئے۔ دونوں کلمات کے حوالے سے حکم شرع یہی گئے کہ بیچ میں وقف کرتے ہوئے پڑھے اور اس طور پر پڑھے کہ سننے والوں کو واضح طور پر پتہ چلے کہ قد قامت الصلاۃ یہ ایک الگ کلمہ گئے، اس کے بعد جو جملہ گئے وہ ایک الگ جملہ گئے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو طریقہ بتایا گیا کہ چونکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتا دیا گیا کہ اذان کے 17 کلمات گئے، اقامت کے 19 کلمات گئے، تو اب یہ جو ایک ایک جملہ اذان اور اقامت میں گئے، جب اس کو الگ الگ پڑھا جائے گا اسی صورت میں واضح طور پر یہ پتہ چلے گا کہ یہ ایک الگ جملہ گئے اور گنتی 17 اور 19 کی مکمل ہو پائے گی۔ ملا کر کے پڑھنے میں خرابی یہ ہوتی گئی کہ ظاہر ہوتا گئے اور یہ حدیث رسول علیہ السلام کے مطابق نہیں گئے، لہذا جو بھی اقامت کہیں قد قامت الصلاۃ اس طرح پیش کے ساتھ ملا کر کے نہ پڑھیں بلکہ وقف کرتے ہوئے سکون کے ساتھ اس کو پڑھیں، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اس طریقے سے۔ ویسے ہی باقی جو کلمات اذان گئے ان کے بارے میں بھی شریعت کا حکم یہی رہے گا کہ ملا کر کے نہیں بلکہ وقف کرتے ہوئے ان کو پڑھا جائے۔ جی حضور، مریض کی نماز کے متعلق سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا شریعت نے مریضوں کا بھی خیال رکھا ہے اور انہیں شرعی معاملات میں کیا تخفیف دی گئی ہے؟ بلا شبہ جو شریعت کے مسائل کا علم رکھتا ہوگا وہ اس بات کی گواہی دیتا ہوا نظر آئے گا کہ شریعت نے مریض اور بیمار کے معاملات میں بڑی آسانی رکھی گئی اور مریض اور بیمار کے حوالے سے اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا گیا کہ مریض اور بیمار کو کسی طریقے سے تکلیف اور اذیت نہ ہو۔ بہت سارے شرعی مسائل ایسے ہیں گے، روزے کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں گے کہ روزے کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی بیمار گئے، روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت نہیں گئے تو رمضان کے روزے کو وہ چھوڑ سکتا گئے، بعد میں جتنے روزے چھوڑیں گے صحت یاب ہونے کے بعد اتنے روزوں کی قضا کر لے۔ اسی طریقے سے نماز کے معاملے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو نماز میں بھی شریعت نے مریض اور بیمار کے لیے بڑی آسانی رکھی گئے۔ اگر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا گئے بیٹھ کر کے اشارے سے پڑھ لے، یہ بھی نہیں ہو سکتا گئے
تو ایسی صورت میں لیٹ کر کے وہ اشارے سے نماز ادا کر لیں۔ اگر ایسی حالت ہے کہ لیٹ کر کے بھی وہ اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو ایسے مریض کے حوالے سے شریعت نے بتایا کہ ایسے مریض کو اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 5 نمازوں سے زیادہ وقت اسی حالت میں گزرتا گئے تو شریعت نے اس بندے سے نماز کو معاف کر دیا گیا، ایسے مریض پر سے نماز کو مطلقاً اٹھا لیا گیا کہ بعد میں جو نمازیں چھوٹے گی ان کی قضا کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ شریعت کے مسائل کے ذریعہ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت نے بیمار اور مریض کے حوالے سے بڑی آسانی اور نرمی کا مظاہرہ فرمایا گیا۔ جی حضور، ایک سوال یہ ہے کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے تو اب ایسا شخص کس طریقے سے نماز پڑھے گا؟ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے پر اگر قدرت نہ ہو، حدیث پاک میں صراحتاً یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو طریقہ یہی بتایا کہ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر کے اشارے سے پڑھو، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تو لیٹ کر کے اشارے سے پڑھو۔ اور حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جان پر اتنا ہی ہر جان کو مکلف بناتا ہے، ہر انسان کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنی کہ انسان کے اندر استطاعت و طاقت ہوا کرتی ہے۔ بیٹھ کر کے اگر پڑھنا ہے تو اس کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں، خاص طور سے آج کے ماحول کے اعتبار سے۔ یاد رکھیں کہ اگر بیٹھنے میں یہ حالت ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور کرسی پر بیٹھ کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کے لیے بہتر اور مستحب یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ اب زمین پر کیسے بیٹھنا ہے؟ تو اگر 2 زانو ہو کر بیٹھ سکتے ہیں جیسے قاعدہ میں بیٹھتے ہیں تو ویسے بیٹھیں، یا 4 زانو بیٹھ سکتے ہیں تو ویسے بیٹھیں، لیکن زمین پر بیٹھ کر کے اگر نماز ادا کر سکتے ہیں تو مستحب اور بہتر یہی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ اس میں کافی فوائد بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ بھی ہوا کرتا ہے۔ اگر حالت ایسی ہے کہ زمین پر بیٹھنا بھی دشوار ہے تو اس صورت میں بغیر کسی کراہت کے آپ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں اور کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اب اس میں اگر اکیلے اور تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ آپ کہیں پر بھی ایسی جگہ کرسی لگا کر کے مسجد میں نماز پڑھ لیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ لیکن جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو یہاں اس بات کا لحاظ ضروری ہوتا ہے کہ صف سے متصل ہو کر کے آپ کھڑے رہیں۔ بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا اور خود میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک مخصوص جگہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے والوں کے لیے بنا دی جاتی ہے، کنارے میں جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اب چاہے صف میں نمازی موجود ہو، کتنے ہی صف میں مقتدی حضرات ہو، ان کی وہ جگہ متعین ہوتی ہے، وہیں بیٹھ کر کے ان کو نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ بیچ میں کتنی بھی جگہ چھوٹے لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا کہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اگر صف متصل گئے کنارے پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے گئے، مقتدی حضرات پوری صف میں موجود گئے تو اس صورت میں تو کوئی قباحت نہیں گئے۔ لیکن اگر صف متصل نہیں گئے، بیچ میں جگہ چھوٹی گئے تو اب کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے والے کے لیے حکم یہی رہتا ہے کہ جہاں تک نمازی گئے وہاں اپنی کرسی لگا کر کے وہ بیٹھے اور وہیں پر بیٹھ کر کے نماز ادا کرے۔ بیچ میں اگر جگہ چھوڑے گا تو یہ جگہ چھوڑنا مکروہ تحریمی ہے، اس کی وجہ سے وہ بندہ گنہگار ہوگا۔ ایک آخری بات کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ اس میں بہت سارے لوگوں کو یہ بھی شبہ ہوتا ہے کہ کرسی کہاں رکھی جائے اور کس طور پر صف میں کرسی رکھی جائے، تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا
کہ جو پچھلے ستون کرسی کے ہوا کرتے گے وہ پچھلے ستون اس جگہ پر رکھے جہاں پر لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے اپنے پاؤں رکھتے ہیں. تو جس جگہ ان کے پاؤں کے وہیں پر پچھلا ستون رکھ کر کے وہ بیٹھے اور اسی طور پر جماعت میں بیٹھ کر کے وہ نماز ادا کر لیں. اس صورت میں اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. حضور اس کے متعلق ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جب کرسی لوگ کونے میں لگاتے ہیں تو بیچ میں جگہ کو خالی چھوڑتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں گمان ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی آ جائے گا. تو اگر اس طریقے سے گمان ہو کہ یہ صف مکمل ہو جائے گی تو کیا ایسی صورت میں کرسی کونے میں لگائی سکتی ہے؟ جس وقت نماز شروع کی جا رہی ہے اس وقت کا اعتبار کیا جائے گا. بعد میں اگرچہ نمازی آ جائے صف پور ہو جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جگہ چھوڑتے ہوئے اگر آپ نماز شروع کر رہے گے تو اس صورت میں یہ عمل مکروہ تحریمی ہوگا. بعد میں آنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جب آپ نماز شروع کریں اسی وقت کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا. جی حضور ایک سوال یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دو صورتیں ہیں جن میں شریعت نے بندے کو اجازت دی ہے کہ بیٹھ کر کے اشارے سے نماز ادا کرے. وہ دو صورتیں کون سی ہے؟ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اتنا بیمار گئے یا اتنا کمزور گئے کہ وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، یا یہ گئے کہ کھڑا ہو جائے گا تو ظن غالب گئے اور بالکل یقین جیسا معاملہ گئے کہ بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی یا ایسی تکلیف اس کو لاحق ہوگی کہ جس کو وہ برداشت نہیں کر پائے گا. یہ ایک حالت ہے جس میں اگر کھڑے ہونے کی اس طرح کی کنڈیشن ہے تو اس میں بیٹھ کر کے اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت رہتی ہے. دوسری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا بیمار یا ایسا کمزور ہے کہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، جیسے عام طور پر ہم سجدہ کرتے ہیں پیشانی ناک ہاتھ وغیرہ کو زمین پر رکھتے ہیں، تو ایسا بیمار یا ایسا کمزور ہے کہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو ایسے بیمار کے حوالے سے یہی حکم ہے. اب وہیں کے یا تو کر ہی نہیں سکتا یا کرے گا تو ظن غالب ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی، بالکل یقین جیسا معاملہ ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی یا بہت دیر سے بیماری اچھی ہوگی یا شدید تکلیف لاحق ہوگی جس کو برداشت نہیں کر پائے گا. تو یہ دوسری صورت ہے جس میں بیٹھ کر کے اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت رہتی ہے. ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت ایسی نہیں ہے کہ جس میں بیٹھ کر کے اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت شریعت کی طرف سے ہو. لہٰذا ان دو صورتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں. اگر کوئی ان میں سے کسی صورت میں مبتلا ہے تو وہ بیٹھ کر کے اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے. حضور ابھی جو سوالات ہوئے تو ان میں جن جن صفتوں کا ذکر کیا گیا، اگر وہ پریشانی کسی شخص کو لاحق ہے تو کیا ایسے شخص پر جماعت واجب ہے؟ جماعت واجب ہونے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ بندہ خود سے مسجد آ سکے اور بہت زیادہ پریشانی بہت زیادہ تکلیف اسے مسجد آنے میں لاحق نہ ہو. تو یہ جو حالت بتائی گئی اگر واقعی ایسا ہے کہ وہ چل ہی نہیں سکتا یا چل کر کے آئے گا شدید پریشانی لاحق ہوگی یا ظن غالب کے بیماری بڑھ جائے گی دیر سے اچھی ہوگی بیماری، یا یہ معاملہ ہے کہ اس کو آنے میں شدید اذیت و تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ایسے بیمار کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آنا واجب نہیں ہے. اب اگر گھر پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع مل پاتا ہے تو گھر پر نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ، ورنہ بغیر جماعت کے ویسے ہی نماز ادا کر لے. جی حضور ایک سوال یہ ہے کہ اگر مریض بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اب کیا کرے؟ وہ لیٹ کر کے نماز پڑھنے کا حکم رہتا ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ چہرہ قبلے کی طرف کرنا ہے. اب وہ چہرہ قبلے کی طرف کیسے کرنا ہے؟ تو یا تو کروٹ پر لیٹ کر کے کر لے، داہنی کروٹ پر یا بائیں کروٹ پر لیٹ کر کے کر لے، اور بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کو قبلے کی طرف لیٹا دیا جائے.
جیسے مان لیجئے قبلہ سامنے گئے تو اسی طرح اس کو لیٹا دیا جائے، اس کے سر کے نیچے ایک دو تکیہ رکھ کر کے اس کا سر تھوڑا سا اونچا کر دیا جائے، قبلے کی مواجہت ہو جائے، قبلے کی طرف اس کا چہرہ ہو جائے، اور پاؤں اس کے حوالے سے یہ ہے کہ پاؤں کو سیدھا رکھنے کی جگہ پر وہ پاؤں کھڑے رکھے تاکہ قبلے کی طرف پاؤں نہ ہو۔ تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ اگر اس طریقے پر عمل نہیں ہو پاتا ہے تو جیسے بھی ہو قبلے کی طرف چہرہ کر کے پھر وہ نماز ادا لیٹ کر کے کر لے، اشارے ہی سے نماز پڑھے گا، اشارے سے نماز ادا کر لے گا وہ۔ حضور، مریض کی نماز کے متعلق آخری سوال یہ ہے کہ جو حضرات کوما میں چلے جاتے ہیں، اب ان میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ 2-3 سال تک کوما میں ہی رہتے ہیں، تو اب اس مدت میں جتنی نمازیں ان کی چھوٹی ہے تو کیا ان نمازوں کی قضا ان کے لیے ضروری ہے؟ ایسی حالت میں چونکہ لیٹ کر کے اشارے سے بھی نماز پڑھنے کی کنڈیشن نہیں ہوا کرتی ہے، بالکل بے ہوش اور مدہوش کی طرح بندہ رہتا ہے کہ اسے کچھ نہ وہ اپنے جسم کے اعضاء کو ہلا سکتا ہے، نہ جسم کے اعضاء کے میں سے کسی عضو کو حرکت دے سکتا ہے، تو اس حالت میں اگر وہ رہتا ہے اور 5 نمازوں سے زیادہ ویسی حالت اس کی رہتی ہے تو اس پر پھر ان نمازوں کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر 5 نمازوں سے زیادہ یہ حالت نہیں رہتی، 1 2 3 نماز کے بعد پھر وہ اگر صحیح ہو جاتا ہے تو وہ جو 2-3 نمازیں چھوٹی گئے ان کی قضا اس پر لازم رہے گی۔